This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک موضوع کے تحت۔ آج بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو کہ یہ تمہارے لیے طہارت ہے، یعنی تمہارے لیے پاکی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے ہمارے باطن کی بھی پاکیزگی ہوگی اور صفائی اور ستھرائی ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت کے ساتھ احترام اور ادب کو بجا لاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا جس میں وہ آیات مبارکہ کا ہم انتخاب کرتے ہیں جن میں باقاعدہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی، شیطانی کاموں کی، شیطانی اثرات کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں ہم داخل ہوئے ہیں تو عید مسلم، عید مومن، جو چیزیں شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، ہم پر وجوب ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے ان چیزوں کو باقاعدہ ہم پورا کریں۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم کون سی چیزیں ہیں اور کون سا ایسا نصاب ہے شریعت مطہرہ کا جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کے احکامات کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین یاد رکھیں، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل کرنا فرض ہے اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جن سے بچنا فرض ہے، یعنی فرض والے کاموں کو بجا لانا اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریعت مطہرہ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا اصول ہے اور یہ حکم شریعت بھی ہے۔ آدمی حرام کاموں سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، جوے سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، بری نظر سے بچتا ہے، بد نگاہی سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اور کئی ایسے حرام کام، اس میں غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، حرام کمانا، یہ سارے احکام اس کیٹیگری کے کہ جن سے ہمیں بچ کر اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اور دوسرے فرائض ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ان میں بنیادی طور پر ارکان اسلام جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ،
کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ حج اگر استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سب سے پہلی جو بیسک بات ہے ارکان اسلام کا، جس کو حصہ کہا جائے، وہ ہے پہلی شرط، سب سے پہلی شرط۔ اگر اس میں کچھ کمی یا کوتاہی رہ جائے یا اس پر عمل پورا نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص ہمارے آیا، اور وہ شخص کیسا تھا؟ کہتے اس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال اس کے بڑے کالے تھے، سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ کتنی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، ہم اسے پہچانتے نہیں، سفر کے آثار نہیں، یعنی وہ مسافر بھی نہیں لگ رہے، کپڑے صاف شفاف ہیں، مسافر ایسی حالت میں نہیں ہوتا، بال بالکل کالے بال ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص سے چلتا گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا تو آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیتا ہے، جس طرح ہم تشہد میں اتحیات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ اور تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت اور حج کرو اگر تمہیں وہاں پہنچنے کی استطاعت ہے۔ تو وہ کہنے لگا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کیا؟ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے پھر بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، دیگر ساری چیزوں کو بیان فرمائیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر، یہ ایمان لانا۔ اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، عبادت میں درجہ احسان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو ایسے تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو یقین ہو تمہارا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کچھ بتایا، کچھ قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا۔ جب آپ نے علامات، نشانیاں قیامت کی بیان کی تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، چلے جاتے۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے
तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈان. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. اے ایمان والوں. حضرت عمر کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں وہاں بیٹھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ رسول و عالم, اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر جانے, میں نہیں جانتا. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل علیہ السلام تھے. یعلمکم دینکم, تمہارے پاس آئے تھا کہ تمہیں دین سکھائیں, یعنی یہ سوال کرتے جائیں, میں جواب دیتا جاؤں, اور کتنے لوگ موجود ہیں سب کو دین کی بات کا پتہ چل جائے. یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث پاک کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث میں بھی باقاعدہ ارکان اسلام والے جو معاملات ہیں ان کو یہاں پہ ذکر فرمایا گیا. اسلام کے جواب میں ایسے اعمال کو ذکر کیا گیا جو اعمال کرنے ہیں. گواہی دینی ہے, زبان سے گواہی دے رہے ہیں. نماز پڑھنی ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے. مال خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ وہ بھی کام کرتا ہے. حج کرنا ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو ان چیزوں کو ذکر فرمایا. یعنی عبادت کی یوں سمجھ لیں کہ دو قسمیں ہیں, مالی عبادت اور بدنی عبادت. زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے, مالی عبادت کہلاتی ہے, بدنی عبادت نہیں ہے. بدنی اگر لیں تو اس کے پھر دو قسمیں ہیں. وہ
قولی ہوگی یا صرف بدنی ہوگی؟ قولی یعنی وہ عبادت جس کو ہم اپنی زبان سے قول سے ادا کرتے ہیں، توحید اور رسالت کا اقرار کرنا۔ بدنی اگر عبادت لیتے ہیں جو صرف بدنی ہو تو وہ روزہ ہے جسے بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر قولی اور بدنی یہ دونوں جس میں جمع ہو، نماز ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور قول بھی خرچ ہوتا ہے، اور مالی اور بدنی دونوں عبادتیں جس میں جمع ہوں وہ حج ہے جس میں یہ دونوں عبادتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ خوبصورت تقسیم بیان کی گئی، بعض عبادتیں قول سے ادا ہوتی ہیں، بعض عبادتیں بدن سے ہوتی ہیں، بعض میں مال بھی خرچ ہوتا ہے عبادات کے اندر، بعض میں صرف مال ہے، بعض میں صرف بدن ہے، اور بعض میں صرف قول ہے۔ تو یہ ایک تقسیم بیان کی۔ ارکان اسلام سب سے پہلے آدمی گواہی دے اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد وہ ایک ہے، اے محبوب آپ فرمائیں وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں صفات میں کسی کی شرکت سے پاک ہے، اس کی ذات اور صفات کو اسی طرح کسی اور کو ٹھہرانا یا عبادت کے لائق جاننا یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف فرما دے، شرک معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات ہے، جو اللہ کے ہی شیان شان معاملات ہیں، اس کو کسی اور کے لیے ویسے ہی ٹھہرانا جیسے اللہ کے لیے ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ ساری کائنات مخلوق اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ایمانیات اور اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا یہ نظریہ، سارے نبی اللہ کے محتاج، سارے ولی اللہ کے محتاج، حضور کے سارے صحابہ اللہ کے محتاج، سارے فرشتے اللہ کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، یہ اسی کی ذات ہے۔ دوسری بات یہاں پر رسالت پر ایمان لانا، اس ارکان اسلام کا یہ پہلا جو رکن بیان کیا جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن اپنے بندوں کو منتخب فرما کر وہ اس اللہ اور اس مخلوق کے درمیان وہ جو ایک واسطہ جن کو بنایا جاتا ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی وہ بشر ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہو اور وہ رب کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ فرمائیں، اس پر ایمان ہو اور تمام تر تقاضوں کے ساتھ ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو پچھلے ادیان منسوخ ہے، ہمیں بھی حکم، ہم سارے نبیوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دین، تو اب کوئی یہ کسی طریقے سے نظریہ نہیں اپنا سکتا کہ وہ پچھلی کسی شریعت پر عمل کرتا ہو، نہیں، بلکہ ان شریعتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے امتی بننا ہے، ان کی ذات پر اسلام لانا ہے۔ اور اس کی تبلیغ پہلے انبیاء فرماتے ہیں، اس کی تبلیغ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کے سامنے اس چیز کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یہ انبیاء کی روح نے یہ اقرار کیا ہے اور وہ دعوت دیتی ہیں اپنے اپنے دور میں کہ اگر تمہارا زمانہ اتنا طویل ہو جائے، عمر اتنی بڑھ جائے کہ تمہیں نبی آخر زمان کا زمانہ مل جائے تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ایمان لے کر آ جائے۔
تو ناظرین، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اب اس کے بعد آگے ارکان اسلام ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Javeen at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈان. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والو. نماز کے بعد درجہ زکوٰۃ کا آتا ہے. نماز کی تاکید قرآن مجید میں بہت بار ہے، یہاں تک کہ 700 سے زائد بار نماز کی تاکید ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، میری زیاد کے لیے نماز کو قائم کرو. نماز جو چھوڑنے والے ہیں، نماز جو بھولے ہوئے گئے، اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں، جو
اپنی نمازوں کو جو ضائع کرنے والے، ان کی قرآن پاک میں وعیدوں کو جگہ بجگہ بیان کیا گیا۔ تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرنے والے، ان کی صفات اور ان کی شان اور ان کی رفعت اور ان کے مقام کو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں کسی کے اندر ندی ہو، نہر چل رہی ہو، کیا وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو اس پر کچھ میل رہ جاتا ہے؟ صحابہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ نہانے کے بعد کیسے اس پر میل رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا معاملہ بھی ایسے، جب آدمی 5 بار نماز پڑھتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، ہوا چلے پتے جھڑے، فرمایا ایسے ہی بندہ مومن کی نماز کے وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جن قدموں سے چل کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، یہ قدم ان کے گنے جاتے ہیں، قدم قدم پر انہیں نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو نماز اہم رکن ہے، اس سے بالکل قطعاً سستی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد نماز کی طرف ہے، گھروں میں موجود خواتین نماز پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایک جذبہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں یہ صرف جذبہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں۔ رمضان ہم سے رخصت ہوگا، رمضان ہم سے جائے گا، مگر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی رب نے ہمیں بار بار دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف بلایا ہے، تو ہم اس رب کی ان فرامین پر لبیک کہتے ہوئے نماز کی طرف آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر آیا، عرض کرنے لگا کہ میرے اوپر کیا چیزیں لازم، ایمان اگر لے آتا ہوں۔ فرما دیا کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ؟ فرمایا زیادہ کرو گے وہ نفلی ہوگا تمہارے لیے، لیکن 5 فرض ہے۔ ٹھیک ہے، میرے مال میں سے زکوٰۃ کا معاملہ؟ فرمایا یوں پیسہ ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہ اس سے زیادہ؟ کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، نفلی ہوگا۔ حج کا معاملہ 1 بار زندگی میں، اس سے زیادہ نفلی ہوگا۔ روزے ہیں رمضان کے روزے، اس سے زیادہ نفلی ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے ارکان اسلام یعنی یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی میرا کم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ان میں کچھ بھی نہیں کمی ہوگی، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، یہ پورے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہہ دی کہ اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ 5 آپ نے نمازیں فرمائی، 5 پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ زکوٰۃ دوں گا اور صدقہ نہیں۔ رمضان کے روزے رکھوں گا اور اضافہ نہیں۔ حج کروں گا، مزید نہیں۔ یعنی وہ ساری کہ میں ان فرائض پر پورا عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی، یقین کیجئے آپ بھی سنیں گے آپ کے دل میں خوشی داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے اگر اپنی بات میں سچا ہے، یہ جنتی ہے، جنت جائے گا۔ اس کا مطلب آدمی فرائض پر ہی عمل کر لے تو یہی اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی کوتاہی کمی نہ واقع کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم فرائض سے بڑھ کر اور اعمال کریں۔ نماز 5 پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی نوافل کی طرف نہیں آ رہا تو فرائض تو کم از کم تکمیل ہونی چاہیے، پورے ہونے چاہیے۔ ارکان اسلام کا 3را رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ مسلمانوں پر شرائط کے ساتھ ہر بالغ مرد و عورت پر جس پر نصاب پایا جا رہا ہو، یہ اماؤنٹ ہو اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ کا فریضہ آتا ہے۔ سال میں 1 بار زکوٰۃ دینی، 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ دینی۔ اور جو شخص اس میں کوتاہی برتتا ہے وہ سخت گناہگار ہوگا، سخت گناہگار ہوگا۔
نماز کے بعد جس فرض کا سب سے زیادہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا دیا. اللہ کسی کا ایک بار ہی حکم دے تو جس کو فرمائے وہ فرض ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات اس کے اندر تاکید اتنی آتی ہے اور اس بارے میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا ہوتا ہے. تو یہ زکوٰۃ ہے جس کو لیے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ انفاق فی سبیل اللہ اس کے بھی درجے کو بیان کیا گیا، لیکن زکوٰۃ 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 اس کو بہت تاکید سے بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ آگ کے کنگن تمہیں پہنا دیے جائیں؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا زکوٰۃ دو. انہوں نے اپنے کنگنوں کو اتارا، آپ کے سامنے رکھ دیا. یا رسول اللہ انہیں صدقہ کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے. مرد ہو یا عورت، نصاب اگر اس کے اوپر پایا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. کوتاہی مت بچیے اس میں. یہ فقراء کا حصہ ہے، یہ ان حقداروں کا ہے جو ہمیں ان تک پہنچانا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں، جی ہاں ناظرین، بڑے وثوق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں پوری زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو اور جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچ رہی ہو، ہمارے ملک میں بھی غربت چیز کا نام بالکل ختم ہو جائے. اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی، چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں.
आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, मुसलमानों ने बहुत अच्छे दौर भी पाए। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला का दौर था कि ज़कात लेने के लिए कोई नहीं बचा, ज़कात जमा है, लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे गनी हो चुके थे। और अब भी जो ज़कात अदा करते हैं उनसे पूछ लीजिए, हर साल ज़कात बढ़ रही, हर साल ज़कात में इजाफा हो रहा है, हर साल ज़कात में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, इसलिए तो इजाफा हो रहा है। 1 लाख पे 2,500 रुपए ज़कात पिछले साल अगर दी थी तो आज वो 2,500 देने वाला 5,000 दे रहा है, वो 2,500 देने वाला 4,500 दे रहा है। तो इसका मतलब उसके लाख में भी इजाफा हुआ है, या 2 लाख हो चुके हैं या 2.25 लाख, या इसके करीब रकम। ये तो एक मिसाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क में भी नो डाउट दुनिया भर में मुसलमान बड़े जज्बे से माल खर्च करते हैं, लेकिन सारे करें और दयानतदारी के साथ करें। और ज़कात का मामला शरीयत मुताहरा ने जिस मसरफ में खर्च करने का हुक्म दिया, हम उसमें खर्च करें, अपनी मर्जी के मुताबिक हम ना खर्च करें। वो हकदार जो शरीयत मुताहरा ने बयान किए, जिनको देना है, उनके अंदर उस ज़कात की रकम को खर्च होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना चांदी जमा कर लेते हैं और इसको खर्च नहीं करते, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करते, अल्लाह की राह में नहीं देते, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाए। ज़कात में इंसाफ के साथ ज़कात को अदा करना चाहिए, ज़कात में कमी कोताही ना करें, लेकिन ज़कात देने के बाद फिर सखावत के दर्जों पे आ जाए और ख़र्च करें और ख़र्च करें अल्लाह की राह में, कि सखी की कैटेगरी में दाखिल हो जाएं। सखी की बहुत फजीलतों को बयान फरमाया गया। चौथी बात, रमज़ान के रोज़े रखना, ये अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए और फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए रोज़े जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर किए गए, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तक़वे परहेज़गार वाले। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है, इस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम और लाजिम है। ये लम्हात बार बार नहीं आते, इसको गनीमत जानिए, इसको गनीमत जानिए। अभी भी मुसलमान 3 अरकान इस्लाम में से नमाज, ज़कात, रोज़ा, ये रमज़ान में ही इस पर अमल करते। एक तादाद है रमज़ान में इन तीनों पर अमल करते। मुसलमानों की एक तादाद है जो ये बढ़ चढ़ कर ये कामों में मशगूल होती है और ये नेकी के काम करते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, कई ऐसे भी हैं कि जो रमज़ान की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते, वो रोज़े नहीं रखते। कई ऐसे दुकानदार हैं, कई मार्केटें हैं जहाँ दिन में भी लोग खाने पीने में लगे होते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि अगर कोई शख्स एक भी रमज़ान का रोज़ा तर्क कर दे और फिर सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, तो जो कुछ अल्लाह उन्हें रमज़ान में अता फरमाता उसकी बरकत को नहीं पा सकता, वो बरकत को नहीं पा सकता। मरीज़ है, शरीयत ने रुख्सत दी, अगर मर्ज उस तरह का है रोज़े के लिए छूट दी। सफ़र है, रोज़े के लिए रुख्सतें दी, रोज़े के लिए छूट दी। कुछ और आर्ज़े हैं, रुख्सत दी, लेकिन फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये दूसरे दिनों में इसकी तादाद को पूरे करेंगे जो अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाए, मुआफ़ नहीं किए, रुख्सत दिए। अभी नहीं रख सकते, बाद गर्मी के रोज़े बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी में उसकी क़ज़ा कीजिए। जबकि वाकई ऐसी कैफियत हो कि यहाँ
اس کے لیے کوئی صورت ہی روزے رکھنے کی نہ ہو تو روزے کے فرض کو بھی پورا کریں. روزے داروں کے انعام دیکھیے. قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کی مشقتوں میں ہوں گے، لیکن روزے داروں کو اللہ ایسا انعام عطا فرمائے گا، ان کے لیے دسترخوان لگ جائیں گے، دسترخوان لگیں گے، اور ان دسترخوانوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو. فرمایا لوگ حساب کتاب کی مشقت میں، یہ رب کی نعمتیں کھانے میں مصروف ہیں. ان کو کہا جائے گا کھاؤ، تم نے کھانے چھوڑے تھے دنیا میں. ان کو کہا جائے گا پیو، تم نے پانی چھوڑا تھا. یہی روزہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا خود ہوں. جنت کا ایک دروازہ ہے باب ریان، روزے داروں کو بلایا جائے گا، صرف روزے دار ہی اس میں سے داخل ہو. تو روزہ کبھی بھی ترک نہ کیجیے. آخری ارکان اسلام میں سے جز حج کا ہے. حج قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرے جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو، جن کو وہاں پہنچنا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. نفلی عبادت ہو یا فرض والی عبادت ہو، صدقات ہوں یا عطیات ہوں، عام کسی کو صدقہ دے رہے ہوں، نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا. حج بھی بہت سے لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اس کو مؤخر کرتے جاتے جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کرنے جائیں گے، جب اس کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر حج کرنے جائیں گے. یاد رکھیں جب آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق وہ نصاب اور مال کی طاقت موجود ہے تو اب اس کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. گناہگار ہوں گے لیکن پھر بھی کرنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا نہیں، کرنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حج کی استطاعت ہو اور اس کے پاس کچھ کوئی رکاوٹ نہ ہو، مرض نہ ہو، ظالم بادشاہ نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حج نہ کرنے کی یہ نحوست ہے. حج کیجئے، حج کیجئے، حج کیجئے. کعبہ بھی دیکھیے، حضور علیہ السلام کا مدینہ بھی دیکھیے، عمل اس پر کرنے کی کوشش کیجئے. جیسے مردوں پر لازم ہے عورتوں پر بھی حج کا فریضہ ہے اپنی شرائط کے ساتھ. مگر عورت کے حج کے لیے جانے کے لیے یہ ساتھ ضروری ہے کہ اگر وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، وہ محرم کے ساتھ اس حج کے لیے روانہ ہو. تو اس فریضے کو ضرور سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور جس پر لازم ہو رہا ہے وہ ارکان اسلام کے اس رکن کو بھی پورا کریں تاکہ ہم پورے ارکان اسلام کے تو جامع بن جائیں. اس کے پورے ارکان اسلام کے ہم جامع بن جائیں. ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان والو. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.